اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ پھر آیت نمبر 97 یہاں سے ہجرت کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں فتح مکہ سے پہلے تک ہجرت واجب رہی، ہجرت کرنا فرض تھا۔ فتح مکہ سے پہلے تک ہجرت فرض ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار عورتیں ہیں، رشتہ دار عورتیں، والدہ کی طرف سے ہوں یا والد کی طرف سے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں ایک شرط یہی رکھی گئی کہ آپ اپنی قرابت دار عورتوں میں سے ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہوئی ہو۔ تو اب بعض لوگ ایسے تھے جو مکہ میں ہی رہے اور وہ خود کو مسلمان کہتے تھے، اور قدرت کے باوجود وہ کیا نہیں کی، انہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی، اور وہ مشرکین کا ہی ساتھ دیتے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان 26واں حکم اس صورت کا وہ کیا ہے؟ وجوب ہجرت کا واجب ہونا۔ تو ہجرت کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک جگہ سے کو چھوڑ کر دوسری جگہ کیا ہو جانا، منتقل ہو جانا۔ کیا اور شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کی تعریف ایسی جگہ جہاں پر رہتے ہوئے انسان کو شرعی احکام پر عمل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہوں، وہاں سے منتقل ہو جانا کسی دوسری جگہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہجرت بولتے ہیں۔ باقی مجازاً یہ اور چیزوں پر بھی ہجرت کا لفظ اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے بول دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ، کہ وہ لوگ کہ جس وقت فرشتے ان کی جانوں کو نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، جو کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وہ مکہ میں ہی رہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ قالوا فیم کنتم، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں فیم کنتم، تم کس حالت میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے زمین میں۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم وہاں سے ہجرت کر کے وہاں سے ہجرت کر لیتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ ویسے اب ہجرت فرض نہیں رہی، مکہ کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہوگی۔ اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے ہجرت کا لفظ حدیث میں استعمال بھی ہوتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ شخص ہے جو اللہ کی منہیات سے کیا کر دے، ہجرت کر دے، جو چیزیں اللہ نے جن سے منع کیا ان کو چھوڑ دے، وہ کون ہے؟ مہاجر۔ یہ لغتاً اس کو مہاجر کہا گیا، اصطلاحاً یہ مہاجر نہیں۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں کا استثناء بیان کیا جا رہا ہے اس وعید سے جو اوپر گزری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا المستضعفین من الرجال، مگر کمزور لوگ مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان بچوں میں سے، لا يستطيعون حیلۃ جو کسی تدبیر کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی کہ کوئی ایسی تدبیر ان کے پاس نہیں تھی، کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ وہاں سے ہجرت کر جاتے، ولا يهتدون سبیلا، اور نہ ہی راستے کی رہنمائی۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، معاف فرمانے والے، بخشنے والے ہیں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. تو اب یہاں سے ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے ثمرات کو بیان فرما رہے ہیں. اور یہ مجازی معنی کے لحاظ سے ابھی بھی عام. اگر کوئی شخص دین کے لیے ہجرت کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، مراغمن کثیرن، بہت سی کشادگی، وسع اور وسعت. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اب یہاں سے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص وہ ہجرت کی نیت سے نکلا کسی جگہ سے اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کا اجر بیان کر، یعنی اس کی نیت چونکہ ہجرت کی اس نے کر لی تھی اور وہ اس کے ارادے سے نکل بھی چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو کوئی نکلے اپنے گھر سے اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر ثابت ہو گیا اللہ کے ذمہ. جیسے یہ ویسے تو یہ تمام ہے، تو ایک صحابی خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ سے نکلے تھے ہجرت کی نیت کے ساتھ، راستے میں ان کو سانپ نے ڈس لیا جس سے ان کا انتقال ہو گیا. اس موقع پر پھر یہ عہد نازل ہوئی. تو ویسے ہی حکم عام ہے، کوئی بھی شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے یا کسی ایسی بستی سے جہاں پر اس کا رہنا مشکل ہے یا دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے اور وہ راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جس شخص نے، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی. انما الاعمال بالنیات والی حدیث. تو ایک شخص کا واقعہ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا گنہگار تھا بنی اسرائیل میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ فلاں بستی ہے جو کہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جاؤ. تو اس نے وہاں کی طرف جانا شروع کر دیا. تو ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، یعنی اس بستی کی طرف جا رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو اس نے انتقال کے وقت اپنا جو سینہ تھا، اپنا رخ اس بستی کی طرف کر دیا. تو اب جس وقت اس کا انتقال ہو گیا، دونوں فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی اور رحمت کے فرشتے بھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بندہ گنہگار تھا، اس کو ہم جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا اور سچے عزم کے ساتھ نکلا تھا، اس کو ہم جنت کی طرف لے جائیں گے، جہنم میں نہیں جانے دیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ یہ جو بستی ہے کفرہ، اس کا نام حدیث میں لیے کفرہ بستی، یعنی گنہگاروں کی بستی تھی، اور نصرہ تو جس بستی کی طرف اللہ نے جانے کا حکم دیا تھا. ان دونوں کے درمیانی فاصلے کو کیا کر لیا جائے، پیمائش کر لیں. تو جس کے یہ قریب ہوگا تو وہی اس کا انجام ہو. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ظاہری صورت یہ بنا دی کہ دونوں کے درمیانی فاصلے کی کیا کر لی جائے، پیمائش کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ کیا ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ. یعنی وہ جو بستی تھی نیک لوگوں کی، اب وہ اس کے قریب ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ خود بھی اس کی حفاظت کا انتظام فرمائے.
تو اس آیت میں بھی اسی چیز کی تو جس وقت وہ پیمائش کی گئی تو وہ اس بستی کے قریب نکلا اور اس طرح پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے لے. تو اس آیت میں بھی اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے جو سچے عزم کے ساتھ تو اس میں اس بات سے کیا نہ کرے، یعنی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے. توبہ کے 3 شرطیں ہیں سیدھی سی کہ ندامت کا اظہار ہو پچھلے گناہوں پر، اور فی الحال گناہوں سے کیا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ کے لیے پختہ عزم کر لے کہ گناہوں سے کیا کرے، علیحدگی اختیار کرے. سابقہ پر ندامت اور فوراً گناہ سے علیحد ہو جانا اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کر لینا. تو اب چاہے کسی کے جتنے بھی گناہ ہوں، جتنے بھی عرصے کے، جتنے بھی سالوں کے ہوں، تو ان 3 شرائط کے ساتھ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہ سارے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے تو انسان کو حیا نہیں آتی، لیکن توبہ کرتے وقت اس کو کیا ہوتا ہے، شرم آتی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان. وَإِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. 27واں حکم ہے قصر سے متعلق. قصر، نماز میں قصر کرنا. نماز میں قصر کس میں ہوگا؟ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں، یعنی جو 4 فرض سے وہ اب 2 ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم زمین میں چلنے لگو، یعنی سفر کے ارادے سے نکلو اور فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور سفر کم از کم کتنا ہو، 48 میل کی نیت ہو تمہاری، تو اب تم پر اور 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو. اب یہ شخص شرعاً کیا کہلائے گا؟ مسافر. مسافر کے لیے یہ ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں کیا کر لو، قصر کر لو. نماز میں کیا کر لو، قصر کر لو. تو اللہ کی طرف سے رخصت ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اگر میں 2 پڑھوں گا اس میں ثواب کم ہوگا، یا ثواب 4 میں زیادہ ہوگا، 2 میں کم ہوگا، تو اس طرح کی سوچ نہیں سوچنی چاہیے. تو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں پر کیا کرو، عمل کرو، ان رخصتوں پر عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، آزمائش میں نہ مصیبت میں نہ ڈال دیں وہ لوگ جو کافر ہیں. تو یہ قید جو ہے نا، یہ صرف کس کے لیے؟ بیان واقعے کے لیے. یہ قید کوئی کسی خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، قصے کو بیان کیا جا رہا ہے. ورنہ یہ جو قید ہے یہ قید احترازی نہیں ہے کہ اگر دشمن یا فتنے کا خوف نہ ہو تو پھر قصر نہیں کرنی. قصر کی جو علت ہے وہ سفر ہے. قصر کی علت کیا ہے؟ سفر ہے. سفر میں بھی جو چیز بنیاد بنائی گئی اور مسافت کو بنایا، مشقت کو نہیں معیار بنایا. مشقت کو اس لیے معیار نہیں بنایا کہ مشقت ہر شخص کے اختلاف سے مشقت کیا ہوتی رہے گی؟ بدلتی رہے گی. اس لیے معیار کس کو بنایا گیا؟ سفر کو بنایا. یا اسی طرح جو ٹائم میں جو معیار نیند کو بنایا گیا، اب اس میں بھی جو نواقض وضو ہیں، اب اس میں ہر شخص کیفیت کے آگے مختلف ہوگی. اسی لیے نیند کو ہی قائم مقام کس کے بنا دیا گیا؟ نقض وضو میں اس کو بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تمہارے کھلے دشمن، واضح دشمن. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. یہاں سے صلاۃ الخوف اس کا حکم بیان کر.
صلاۃ الخوف یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے وقت، تو اس سے بھی پچھلے حکم سے بھی اور اس حکم میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی شریعت میں کس قدر اہمیت ہے، کہ نماز کی جو فرضیت تھی وہ باقی رہی، البتہ اس کی حیت بدل دی گئی، سفر کی حالت میں بھی اور جنگ کی حالت میں۔ تو یہاں سے صلاۃ الخوف کو بیان کریں۔ صلاۃ الخوف اس کا طریقہ یہ ہے، اگر دشمن سے جنگ ہو رہی ہے اس وقت نماز کا وقت ہو گیا، ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور پہلے ایک جماعت آئے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے، پھر دوسری جماعت آئے ایک رکعت پڑھ کر یہ پیچھے ہو جائے، پھر دوسرا گروہ جو ہے وہ آگے آئے اور وہ امام کے ساتھ کیا کر لے، ایک رکعت پڑھ لے، پھر امام کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، اور پھر یہ باقی دونوں جماعتیں باری باری آ کر اپنی بقیہ رکعت کو کیا کر لیں، پورا کر لیں۔ تو یہاں آیت میں دوسری رکعت کو اپنی، تو یہاں آیت میں امام کی نماز کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ ایک گروہ آ کر اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے اور دوسرا گروہ آ کر ان کی پہلی ہوگی اس کی دوسری ہوگی وہ رکعت پڑھ لے۔ اس آیت میں صرف اتنا بیان ہوا، باقی جو اس کی تفصیل ہے وہ احادیث میں مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث میں اس کے حوالے سے مختلف روایات آتی ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو پہلا گروہ ہے وہ ساتھ ہی اپنی دوسری رکعت پڑھ لے اور امام اتنی دیر کیا کرتا رہے، انتظار کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طریقہ یہ جیسے اس آیت میں آ رہا ہے کہ امام ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھا دے، پھر یہ گروہ واپس اپنی جگہ پر کیا ہو جائے، چلا جائے، اور دوسری رکعت جو دوسرا گروہ ہے یہ آ کر پڑھے، اور یہ دوسرا گروہ ساتھ ہی اپنی نماز کو کیا کر لے، پورا کر لے، پھر پہلے والا آ کر اپنی نماز کو کیا کر لے، پورا کر لے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں گروہوں کو ایک ایک رکعت پڑھائے، پہلے کو پھر دوسرے کو، تو امام کی نماز پوری ہوگی، پھر پہلے والا آ کر اپنی دوسری پڑھ لے، یہ پیچھے چلے جائیں، پھر یہ آ کر اپنی دوسری کو کیا کر لے، پورا کر لے۔ تو یہ 3 طریقے اس کے بیان ہوئے ہیں حدیث میں، تینوں طریقے کے ہیں، جائز ہیں، تینوں طریقے جائز ہیں، اور البتہ تیسرا طریقہ جو ہے وہ کہ افضل ہے، تیسرا طریقہ افضل ہے کہ پہلے امام ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائے، پھر وہ پیچھے چلے جائیں، دوسری جماعت آگے آئے وہ ایک رکعت پڑھے، امام کی نماز پوری ہوگی، پھر یہ پیچھے چلے جائیں اور وہ پہلے والے واپس آ کر اپنی دوسری رکعت پڑھے، ان کی نماز پوری ہوگی، پھر وہ پیچھے آ جائیں، اور یہ جو جنہوں نے امام کے ساتھ اب ایک پڑھی تھی دوسری رکعت وہ آ کر اپنی بقیہ نماز کیا کریں، پوری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر جب آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، یعنی یہاں پر یہ اس کا مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا حکم کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، صلاۃ الخوف کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، مخاطب کے صیغے لائے گئے، یہ اس وقت کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص کیا نہیں ہو سکتا، امام نہیں ہو سکتا، تو اس اعتبار سے یوں کلام کیا گیا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے ان میں سے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ بھی لے لیں، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس جب وہ سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت کیا کر لیں، پوری کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ ہو جائیں گے آپ کے پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور اب آئے کون سا، دوسرا گروہ، لم يصلوا، جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اس کے ساتھ کیا کر لیں، اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ لے لیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کا حکم جو ہے یہ اپنی جگہ اہم ہے اور باقی ہے، تو یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا یہ اس لیے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ چاہتے ہیں،
لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیاتکم، کہ اگر تم کیا ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامان سے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بقدر ضرورت اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت میں کیا ہے، پسندیدہ ہے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم مالا یمیلو حملہ کرنا، تو وہ تم پر حملہ کر دیں گے یک بارگی، یکدم تم پر کیا کر دیں، حملہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، یعنی بہتر تو یہ کہ اپنا اسلحہ ساتھ ہی رکھو، لیکن تم پر کوئی حرج نہیں اگر وہاں کوئی اذیت ہو، کوئی تکلیف ہو، من مطرٍ، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم کیا کر دو، اتار دو اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم، لیکن اس حال میں بھی اپنے بچاؤ کے سامان کو کیا کرو، ساتھ رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے مہینہ، ذلت والا عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرمانے یہ تو جنگ کی حالت ہی نا، تو نماز کا جو حکم ہے وہ ہر حال میں ہے، البتہ اس کی طریقہ کچھ بدل دیا گیا، تخفیف کر دی اس میں، لیکن ذکر اللہ جو ہے وہ ہر حال میں کیا رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، جنگ کی حالت میں بھی اور امن کی حالت میں، اطمینان کی حالت میں. اب اسی کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص شرائط یا وقت نہیں ہوتا اور کوئی خاص کیفیت مطلوب نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید میں حکم دیا گیا، جہاں بھی ذکر کا حکم دیا گیا اس کے ساتھ اکثر کس کی قید ہوتی ہے، کثرت کی، کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فاذکروا اللہ کثیرا. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو یہاں تک کہ لوگ تمہیں کیا کہنا شروع کر دیں، مجنون، دیوانہ کہنا شروع کر دیں. تو ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے جو جنگ میں بھی کیا نہیں ہے، ساکت نہیں ہوتی. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یعنی جنگ میں بھی اس کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو، ذکر کرو. جب تم نماز کو پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے، وقعوداً، بیٹھتے ہوئے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اپنے پہلوؤں کو، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، تو یہ جو نماز میں ہم نے تخفیف کی تھی، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان کے ساتھ ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب نمازوں کو کیا کرو، قائم کرو. یعنی اب نماز کیا ہو جائے گی، دوبارہ وہی پہلے والی حالت لوٹ آئے گی، مسافر مقیم بن جائے اور خوف کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کانت علی المؤمنین، یہ مومنین پر ہے لازم، کتابا موقوتا، مقرر ہے، موقوتا وقت کے ساتھ لکھ دی گئی ہے، وقت کے ساتھ. ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی قوم کا پیچھا کرنے میں، کسی قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو، کمزور نہ بنو. ولا تہینوا، کمزور مت بنو، فی ابتغاء القوم، کسی قوم کی تلاش میں، یعنی دشمن کے مقابلے میں کمزور نہ بنو. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں پہنچتی ہے، تو لہٰذا تم اس بات سے مت گھبراؤ. وترجون من اللہ، اور حالانکہ تمہارے پاس سے ایک امر اضافی بھی ہے، وہ کیا ہے، وترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس چیز کی جو وہ امید نہیں رکھتے. ایمان والے ہونے کی وجہ سے تمہیں تو اللہ سے اجر کی بھی امید ہوتی ہے، رحمت کی امید ہوتی ہے، مدد کی امید ہوتی ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالی جاننے والے، حکمت والے ہیں.